علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج کا کلاس ہے 12th کے لیے ہیومن ہیلتھ اینڈ ڈیزیز ٹاپک کا جو کلاس ہے. تو آج کا کلاس ہے فلیریاسس. فلیریاسس کیا ہوتا ہے؟ یہ فلیریاسس ایک ڈیزیز ہے. اس کا دوسرا نام ایلیفینٹیاسس بھی ہے. فلیریاسس یا ایلیفینٹیاسس یہ ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ یہ انسانوں میں لگتی ہے. ہیومن ہیلتھ اور ڈیزیز یونٹ کا یہ ایک ٹاپک ہے. تو ہم آج اسٹوڈنٹس یہی ڈسکس کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے دس ڈیزیز از نون ایز فلیریاسس اور ایلیفینٹیاسس. اس ڈیزیز کا نام فلیریاسس ہے یا ایلیفینٹیاسس ہے. بہت سارے ورمز ہیں، بہت سارے کیڑے ہیں وچ آر ریسپانسبل فار دس ڈیزیز. بہت سارے پیتھوجنس ہیں وچ آر ریسپانسبل فار دس ڈیزیز. لیکن ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، ہمارے اس ملک میں یہ فلیریاسس یا ایلیفینٹیاسس ڈیزیز صرف 2 ورمز کی بنیاد پہ ہوتا ہے. 2 پیتھوجنز ریسپانسبل ہیں اس کے لیے. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ورم کا نام ہے واچوریریا بینکروفٹی، واچیریریا بینکروفٹی، اور دوسرے کا نام ہے واچوریریا ملائی. So in India, only 2 types of pathogens, namely Vachyureria bancrofti and Vachyureria malai, they are responsible for spreading this disease. تو یہ ڈیزیز ہندوستان میں ان 2 ورمز کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے. تو اس ڈیزیز کا نام ہے فلیریاسس یا ایلیفینٹیاسس. تو اب ہم دیکھتے ہیں موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے اس ڈیزیز کا، یعنی کہ ڈیزیز کیسے پھیلتی ہے، یہ کیسے لگتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. So this worm is transmitted by a female mosquito. جو ماسکیٹوز ہوتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، ان میں ایک فیمیل ماسکیٹو ہے، اس کا نام ہے کیولیکس. تو وہی فیمیل ماسکیٹو، اس کا ٹرانسمیشن اسی فیمیل ماسکیٹو سے ہوتا ہے. یعنی کہ کیولیکس جو فیمیل ماسکیٹو ہے وہ ہے ٹرانسمیٹنگ ایجنٹ آف دس ڈیزیز. وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے ان پیتھوجنز کو ایک انسان سے دوسرے انسان تک. تو یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اس ڈیزیز فلیریاسس جو ہے اس کا دوسرا نام ایلیفینٹیاسس بھی ہے. یہ ہندوستان میں 2 ٹائپس کے پیتھوجنز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پیتھوجنز آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ جرم ہوتا ہے جو ڈیزیز کریٹ کرتا ہے، جو جسے ڈیزیز پیدا ہوتی ہے، جو ڈیزیز پیدا کرنے کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے، تو اس کو ہم پیتھوجن بولتے ہیں. تو یہاں پہ 2 ٹائپ کے پیتھوجنس ہیں، ایک کا نام ہے واچوریریا بینکروفٹی اور دوسرے کا نام ہے واچوریریا ملائی. تو ٹرانسمیشن موڈ بھی آپ نے دیکھا کہ جو یہ فلیریاسس ہے یا ایلیفینٹیاسس ہے، یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے فرام 1 person ٹو اندر بائی فیمیل ماسکیٹو، اور اس کا نام ہے کیولیکس. تو کل اگر آپ کو یہ نیٹ والا کوشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ آپ بتائیے ایلیفینٹیاسس، یا ایگزام میں آ سکتا ہے نارمل کوشچن، ایلیفینٹیاسس یا فلیریاسس وہ اس کے لیے کون سا چیز ریسپانسبل ٹرانسمیشن کے لیے. تو آپ لکھنا سیدھا فیمیل ماسکیٹو، اس کا نام ہے کیولیکس. تو ہندوستان میں کون سے پیتھوجنس کے لیے ریسپانسبل؟ تو ایک ہے واچوریریا بینکروفٹی اور دوسرے کا نام ہے واچوریریا ملائی. تو ہم آگے چلتے ہیں کہ مان لو جب کسی انسان میں یہ کیڑا، یہ پیتھوجن گھس گیا تو اس کو انفیکشن ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ اگر انفیکشن ہوا تو اس کے سمٹمز کیا آتے ہیں، کہاں؟ تو ایلیفینٹیاسس اس کا کیوں نام ہے؟ ایلیفینٹ اینیمل کے نام سے اس ڈیزیز کو کیوں منسلک کیا؟ یہ ہمیں آگے دیکھتے ہیں. اور اس ڈیزیز کا پریونشن کیا ہے. تو کوشچن پوچھا جیسا واٹ از فلیریاسس، ہاؤ اٹ اسپریڈس، واٹ آر اٹس سمٹمس اینڈ ہاؤ اٹ کین بی کیورڈ. تو یہاں تک ہم نے پڑھا آپ نے کہ فلیریاسس کیا ہے، کیسے اسپریڈ ہوتا ہے، اس کا ٹرانسمیشن موڈ کیا ہے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان میں ہو گیا یہ تو اس میں کون سے سمٹمز آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی آرگن میں یہ اٹیک کرتا ہے، جب بھی انسان کے آرگن میں گھس جاتا ہے تو وہاں پہ انفلیمیشن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے. تو جو موسٹلی آرگنز والنریبل ہوتے ہیں اس ڈیزیز کے لیے، اس پیتھوجن کے لیے، یعنی کہ موسٹلی پرائمر جو آرگنز ہوتے ہیں جن پہ یہ پیتھوجن اٹیک ہوتا ہے، وہ ہے جو ہماری لوور لمبس ہوتے ہیں، یعنی کہ لیگس، نی کیپ، لیگس، تھائز وغیرہ جو لوور لمبس ہیں. ان میں جو لیمفیٹک سسٹم ہے، جیسے کہ ہمارے اندر بلڈ سسٹم ہے ویسا، اور ایک وہاں پہ ایک فلوئڈ ہے اس کو لمف کہتے ہیں. تو وہ بھی دوڑتا ہے رگوں میں، تو اس سسٹم کو ہم لیمفیٹک سسٹم کہتے ہیں. تو جو لوور لمبس کا لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے،
اس پیتھوجن کا اٹیک سب سے پہلے اسی پہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو جینیٹل آرگنز ہوتے ہیں لائک سکروٹم، یہ اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ تو سکروٹم آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ پاؤچ ہوتا ہے جس میں ایک میل کے ٹیسٹیز ہوتے ہیں۔ تو جو ہی اس ڈیزیز نے سکروٹم کو یا لوور لمفیٹک سسٹم لیگس کو اٹیک کیا تو وہاں پہ انفلیمیشن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے۔ تو جو لیگس ہوتی ہیں یا یہ سکروٹم جب یہ سویلو ہو کے اس کی ڈائریکٹ شکل، ان لیگس کی شکل ایک ایلیفینٹ جیسے، وہ انسان ایک ایلیفینٹ جیسے لگتا ہے پھر۔ تو دیٹ از وائی اس ڈیزیز کو ہم ایلیفینٹیاسس کہتے ہیں، کیونکہ جب اس کسی بچے میں ہو گیا یا کسی انسان میں ہوا تو اس کی لیگس جب انفیکٹ ہوتی ہے تو وہ ریزمبل ہوتی ہے ایلیفینٹ کے ایگس کے ساتھ، ایسی موٹی ہوتی ہے جیسے ایلیفینٹ کی لیگس ہوتی ہیں، ویسے ہی اس انسان یا اس بچے کی لیگس موٹی ہو گئی، انفلیمیٹ ہو گئے، سویلو ہو گئے، وہ ریزمبل ہوتی ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ ایلیفینٹ کی انسان کی۔ دیٹ از وائی اس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں ایلیفینٹیاسس بھی۔ تو کل آپ کو ایسے بھی ایک کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی فلیرس آلسو نون ایز ایلیفینٹیاسس، تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ جب واچوریریا بینکروفٹی یا واچوریریا ملائی اٹیک کرتا ہے کسی انسان پر، جو لوور لمف سسٹم ہوتا ہے لوور لمبس کا یا سکروٹم کا، وہ سویلو ہو کے جو لیگس ہوتے ہیں وہ ریزمبل کرتے ہیں ود دا لیگس آف ایلیفینٹس، اینڈ دیٹ از وائی وی کال دس فلیراسس ایز ایلیفینٹیاسس۔ تو یہ تھا، یہاں تک آپ نے پڑھا کہ ایلیفینٹیاسس کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، پیتھوجنز کیا ہیں رسپانسبل اس کے لیے، تو موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، کہاں پہ پہلے اٹیک کرتا ہے، اگر ہو گیا تو سمپٹمز کیا آتے ہیں، تو ایلیفینٹیاسس کو کیوں کہتے ہیں۔ تو لاسٹلی آپ دیکھتے ہیں اس کا کیور کیا ہے۔ سپوز کسی میں ہو گیا تو اس کو موسٹلی البینڈازول وتھ ڈائی ایتھائل کاربامازین اس کو دیا جاتا ہے، البینڈازول ود ڈائی ایتھائل کاربامازین دوائی اس کو دی جاتی ہے، تو اس سے یہ ڈیزیز کیور ہوتی ہے۔ تو آج آپ نے فلیرس پڑھا، تو کل نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ ہم اسکیریاسس پڑھیں گے۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، ایگزام میں پوچھے جانے والے کوشچن ہے 12th کلاس زولوجی کے لیے۔ ہوپ آپ نے اچھی طرح یہ سمجھ لیا ہوگا۔ تھینک یو۔